ایمان، ایمان کی تعریف. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کا لغوی معنی ہوتا ہے ایسا اقرار، ایسا اعتراف جو قبول کرنے اور تسلیم کر لینے کو لازم ہو. یعنی ایسا اقرار جس میں قبولیت بھی ہو کسی بھی چیز کا. مثلاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننا کس طرح کہ اس کے رب ہونے کا، الہ ہونے کا اقرار کرنا، کہنا کہ وہی رب ہے، اور پھر اسے قبول کر لینا، یعنی اس کے مطابق اپنا عمل بھی بدل لینا. قرآن مجید میں آپ نے 20ویں پارے میں پڑھا ہوگا، بالکل 20واں پارہ جہاں شروع ہوتا ہے امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. یا وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا اور اس کے ذریعے سے باغات اگائے بارونق، ورنہ تمہارے لیے تو ممکن نہ تھا کہ ان درختوں کو اگا سکو. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ بلکہ یہ لوگ راستے سے ہٹ رہے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اس میں بہت سے اور سوال بھی ہیں. امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر امن یجیب المضطر اإلہ مع اللہ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ. یہ سوال اہل مکہ سے کیے گئے تھے بارہا. آپ سب جانتے ہیں کہ اہل مکہ یہ مانتے تھے کہ زمین و آسمان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، آسمان سے بارش بھی وہی برساتا ہے. وہ اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ اس کائنات کا کوئی رب ہے، لیکن اس کو بحیثیت رب قبول نہیں کرتے تھے کہ رب پھر جو کہتا ہے اس کو مان بھی لیا جائے. تو ان کا اقرار تھا لیکن قبول نہیں تھا. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بحیثیت رب قبول نہیں کرتے تھے، یعنی رب ہونے کی حیثیت سے اس کے جو حقوق تھے وہ نہیں مانتے تھے. دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو یہ کہیں کہ اس کائنات کا کوئی مالک نہیں یا خالق نہیں. ہر مذہب کے ماننے والے کسی نہ کسی طرح وہ ایک سپریم پاور یا ایک بڑی قوت کو مانتے ہیں، لیکن ان کے اندر قبولیت نہیں کہ اسے بحیثیت رب پھر قبول کر کے اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈالیں. عمل نہیں ہے. تو ایمان میں اقرار بھی ہے اور جو پھر وہ رب ہمیں دے اسے قبول کرنا بھی ہے. یہ دونوں چیزیں. جیسے ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، وہ اقرار تو کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ قبول نہیں کرتے تھے جو وہ لائے تھے. ٹھیک ہے، یعنی اس کو تسلیم نہیں کیا، اس کی پیروی نہیں کی. تو اس اقرار نے ان کو فائدہ نہیں دیا. تو ضروری ایمان کا حصہ ہے کہ انسان اقرار بھی کرے، قبول کرے، تسلیم کرے، سر تسلیم خم کر دے، اطاعت کرے. یہ آپ جانتے ہیں کہ اہل کتاب زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں. اللہ کا کانسیپٹ ہے نا ان کے اندر. جوڈائزم میں، کرسچینٹی میں اللہ کا کانسیپٹ ہے نا، گاڈ کا کانسیپٹ ہے یا نہیں ہے نا. اینجلز کو بھی مانتے ہیں اور بھی کچھ چیزوں کو مانتے ہیں، اپنی کتابوں کو، اپنے رسولوں کو. لیکن آپ ان کو مومن کیوں نہیں کہتے؟ پھر شرک نہیں ہے. شرک کی وجہ سے آپ انہیں مشرک بھی نہیں کہتے. وہ اس چیز کو نہیں مانتے، وہ اس چیز کو قبول نہیں کرتے، ایکسپٹ نہیں کرتے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. تو جب تک کوئی شخص اس چیز کو ایکسپٹ نہ کر لے، لے نہ لے، قبول نہ کر لے، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہوتا. ورنہ خالی اگر اس بات کا کوئی اقرار کرے کہ اگر آپ اس سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کس نے بنایا اور وہ کہے کہ اللہ نے بنائے، تو آپ کہیں ہاں ہاں یہ اللہ کو مانتا ہے، یہ مومن ہے، کہہ سکتے ہیں آپ؟ نہیں. پھر اس کے بعد آپ کیا کہیں گے؟ اچھا آپ ملائکہ کو مانتے ہو؟ کہ ہاں مانتا ہوں. فرشتوں کو، رسولوں کو، کتابوں کو، ٹھیک ہے. لیکن کیا آپ مانتے ہیں جو اللہ نے بھیجا یعنی قرآن؟ کیا آپ مانتے ہیں رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کچھ وہ لے کر آئے؟ یہاں آ کر کیا ہوگا؟ انکار ہوگا. تو جب انکار ہوگا تو ایمان ناقص ہو جائے گا، بلکہ ایمان ہے ہی نہیں وہاں. ٹھیک ہے، یہ فرق سمجھ آئے گا. کیونکہ بہت سے لوگ آپ کو کنفیوز کرتے ہیں نا. کیا کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے سنا ان کے اس اعتراض کو کہ آپ جیوز اور کرسچنز کو مومن کیوں نہیں کہتے، وہ بھی تو مسلم ہے. ایسی بھی تحریکیں موجود ہیں کہ جو ان کو مسلم قرار دینے پر تلی ہوئی ہیں کہ وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں اور کتابوں کو مانتے ہیں، اور بعض ان میں سے پروفٹ کو بھی کہتے ہیں کہ ہاں وہ پروفٹ تھے مگر اپنے دور کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے، سب کے لیے نہیں. تو یہ کافی نہیں ہے.
ایمان کا مطلب ہے ان چیزوں کو بھی قبول کر لیا جائے جو وہ دے رہے ہیں. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کیا ہوگا؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تم کو دے اس کو لے لو. اور اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں قرآن تو ہم لے رہے ہیں اور جو رسول دے رہے ہیں وہ ہم نہیں لے رہے، تو پھر کیا آپ مومن ہوں گے؟ نہیں، آپ انکار کر رہے ہیں بما جاء بہ. ٹھیک ہے، تو ایمان میں اقرار، اعتراف اور قبول تسلیم شرط ہے. اب آ جاتا ہے ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا. خثعم قبیلہ کے ایک شخص سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ اپنے کچھ صحابہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. میں نے عرض کیا کہ کیا آپ وہ شخص ہیں جو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں. میں نے کہا اے اللہ کے رسول، کون سے اعمال اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ کون سا عمل سب سے زیادہ پیارا ہے اللہ کو؟ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا. اب یہ ایمان کیا ہے؟ ایک عمل ہے، ایکشن ہے، صرف زبان کی بات نہیں ہے. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، کون سے اعمال اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہیں؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا. تو شرک بھی ایک عمل ہے. عمل کی 3 قسمیں میں نے کل بتائی تھی آپ کو. کون کون سی؟ قلبی، لسانی اور جوارح کے، یعنی دل کے اعمال، زبان کے اعمال اور باقی سارے اعضاء کے اعمال. ٹھیک ہے، گڈ. اب اللہ پر ایمان لانے میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ بڑا ہی اہم نقطہ ہے اور بہت مائنڈ کلیئر ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سب سے اہم ترین چیز ہے. سب سے پہلے اللہ کے وجود پر ایمان، اللہ کی ذات پر ایمان. ٹھیک ہے، کہ وہ صرف کوئی خیال نہیں ہے، صرف کوئی پاور نہیں ہے، بلکہ اس کا وجود ہے. تو جو کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وجود کا انکار کرے وہ مومن نہیں، کیونکہ دل کی گہرائی سے تو کوئی اس ہستی کا انکار نہیں کرتا. فرعون نے کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ رب العالمین کیا ہے؟ تو اس طرح وہ کیا کر رہا تھا؟ اللہ کا اقرار کر رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، سورۃ الاسراء آیت نمبر 102. بلا شبہ یقیناً تو جان چکا ہے کہ انہیں آسمانوں اور زمین کے رب کے سوا کسی نے نہیں اتارا. یعنی تجھے پتا ہے، تیرا دل گواہی دیتا ہے کہ رب ہے کوئی، اس حال میں کہ واضح دلائل ہیں، یعنی جو بھی نشانیاں آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو پتا ہے کہ یہ میں خود نہیں لایا، اللہ ہی نے دی ہے، اللہ ہی نے بھیجی ہیں. لیکن اس نے انکار کر دیا ان کو اللہ کی طرف سے ہونے میں. عصا، ید بیضا، اور اس کے بعد جو فرعون کے اور اس کے قوم کی آزمائش کے لیے مختلف طرح کے عذاب نازل کیے گئے تھے. اور پھر وہ کیا کہتے تھے آ کے کہ اپنے رب سے دعا کرو. تو یہ کہنا کہ اپنے رب سے دعا کرو، یہ دراصل کیا تھا؟ رب کو ماننا کہ رب ہے. تو فرعون کس بات کا انکار کر رہا تھا؟ فرعون مومن کیوں نہیں تھا؟ قبول نہیں کر رہا تھا جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ اللہ ایک ہے، ایک مانو اس کو، اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دو. یعنی جو احکامات تھے ان کو وہ نہیں مان رہا تھا. اس کی کیا وجہ تھی؟ کیوں نہیں مان رہا ہوگا؟ قریش کے لوگ کیوں نہیں مانتے تھے؟ ابو جہل بھی اکیلے میں اقرار کرتا نظر آتا ہے. انا، تکبر، غرور، حق کو قبول کرنے میں کئی رکاوٹیں. اور سورۃ النمل آیت 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے ان کا انکار کر دیا نشانیوں کا، حالانکہ ان کے دل ان کا اچھی طرح یقین کر چکے تھے. نمبر 2، صرف اللہ کو رب ماننا. اور رب میں 3 چیزیں آتی، خالق، مالک، مدبر. ٹھیک ہے، کہ وہ ربوبیت میں اکیلا ہے، وہی خالق ہے، کوئی اور خالق نہیں. پوری کائنات کا وہ مالک ہے، کوئی اور نہیں. دنیا اور آخرت دونوں کا وہی مالک ہے، اور ان سب کی تدبیر بھی وہی کر رہا ہے. پہلا کیا تھا؟ اللہ کو ماننے کا مطلب اللہ کے وجود کو ماننا. نمبر 2، صرف اللہ کو رب ماننا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی گناہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے اے اللہ میرا گناہ معاف کر دے. ہم سب کرتے ہیں نا ایسے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کا کام کیا اور اسے علم ہے کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو گناہوں کو معاف فرماتا ہے یا ان پر پکڑتا ہے، تو میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا. تو جو شخص اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور رب کے آگے جا کے روتا ہے، وہ دراصل رب کا اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ رب ہی معاف کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3، صرف اللہ کو الہ ماننا، یعنی معبود ماننا، کہ عبادت کے لائق صرف وہی ہے،
جس کا اقرار ہم کیسے کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. یہ اللہ پر ایمان کا ایک حصہ ہے کہ صرف اللہ کو الہ مانا جائے اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں. اور اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اللہ کے علاوہ اور بھی الہ ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے تو وہ اللہ پر ایمان نہیں لایا، کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں کہ اللہ ہی کو معبود مانا جائے اور کسی کو بھی نہیں. اللہ کو بھی نہیں، اللہ ہی کو. اللہ ہی الہ ہے، یعنی وہی رب ہے، وہی الہ ہے. اسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا. چوتھی بات، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر ایمان لانا. اسماء اور صفات، اسماء اسم کی جمع ہے یعنی اللہ کے جو نام ہیں، اور صفات جو اس کی صفات ہیں. کس طرح کا ایمان؟ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کو اسی طرح ثابت کرتے ہوئے ایمان لانا جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں اپنی کتاب میں انہیں ثابت کیا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو ثابت ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کو ماننا. کس طرح ماننا؟ جیسے اس نے قرآن مجید میں ذکر کی ہیں اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، اور ان سب کو ماننا، کسی ایک کا بھی انکار نہیں کرنا، یعنی ان کے مطلب تبدیل نہیں کرنا، کوئی تحریف نہیں کرنا، ان صفات کا منمانا مطلب نہیں نکالنا، اور کسی اور سے مثال نہیں دینا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے ایسے ہی جیسے ہم دیکھتے ہیں، نعوذ باللہ، ایسے نہیں کہہ سکتے. یا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے جیسے ہمارا ہاتھ ہے. یہ تشبیہ ہوتی ہے، تمثیل ہوتی ہے، اس سے پرہیز کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی ہم یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، لیکن بندوں کے ساتھ کوئی مثال نہیں، کوئی تشبیہ نہیں، کیونکہ خالق اور مخلوق میں فرق ہے. وہ کیسا ہے جیسے اس نے بتایا، ہم اس کو ویسا ہی مانتے ہیں، ہم اس میں نہ کمی کرتے ہیں نہ زیادتی کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو جو شخص ان صفات میں تحریف کرے، ان کے معنی تبدیل کر دے، تو اس کا اللہ پر ایمان ثابت نہیں ہوگا. حدیبیہ کے موقع پر جب سہیل بن عمرو آیا اور کہنے لگا کہ ہمارے اور اپنے درمیان صلح کی ایک تحریر لکھ لو، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب کو بلوایا اور فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سہیل نے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ اور میں نہیں جانتا کہ رحمان کون ہے. تو اس نے کس کا انکار کیا؟ کیا وہ اللہ کا انکار کرتا تھا؟ نہیں، اللہ کو مانتا تھا وہ بھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا اس نے، تو وہ مومن نہیں ہے. ٹھیک؟ تو اس نے کہا اللہ کی قسم میں الرحمن کو نہیں جانتا وہ کیا چیز ہے. البتہ تم یوں لکھو بسمک اللہم، جیسے پہلے لکھتے تھے. یعنی ایسا نہیں تھا کہ قریش کے اندر اللہ کا تصور نہیں تھا. اگر ایسا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ کیوں ہوتا؟ یعنی اللہ کا لفظ، اللہ تعالیٰ کا کانسیپٹ، نظریہ وہ شروع سے موجود تھا ان کے اندر. تو پھر ان کو مومن کیوں نہیں مانا گیا؟ اس لیے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کو نہیں مانتے تھے، یا اکیلے اس کو معبود نہیں مانتے تھے، الہ نہیں مانتے تھے، یا اکیلے اس کو رب نہیں مانتے تھے، شریک کرتے تھے اوروں کو ساتھ. اس سے اللہ پر ایمان میں خلل آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے 4 حصے ہیں، یعنی 4 مطلب ہیں، 4 چیزیں یاد رکھنے ہیں اللہ پر ایمان کے سلسلے میں. نمبر 1 وجود پر ایمان، ذات پر ایمان. نمبر 2 اللہ کو رب ماننا، اکیلے اسی کو، اور اللہ ہی کو صرف معبود ماننا، اور اللہ تعالیٰ کی اسماء اور صفات پر ایمان رکھنا.